انجینئر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر ہیں جاوید لطیف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی جیل میں قید کے دوران تصاویر دیکھیں تو 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ سہولتیں دی گئی ہیں. مئی اور جون کا مہینہ تھا اور مجھے 36 گھنٹے جو ہے وہ ایک ڈرم کے اندر رکھا جاتا تھا. آپ کی نظر میں یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے، یہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا؟ دیکھیں یہ تو اس پہ ایگزیکٹلی جاوید لطیف صاحب کے تو بیان پہ پی ایم ایل این ہی کو کامنٹ کر سکتی ہے، لیکن میرا ہمیشہ سے اس پہ نا ڈفرینٹ موقف رہا ہے. یہ جیل اور اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں، اور ہمیشہ میں نے تو اسمبلی میں بھی بات کی اور بڑی لمبی بات کی، 10-15 منٹ بات کی. اس کو ہمیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہماری انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری پولیٹیشینس کی آپس کی لڑائیاں، اور جس طرح جیل میں سب کا پرائم منسٹر، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے، کہیں تو یہ معاملہ رکنا چاہیے. جب تک یہ معاملہ نہیں رکے گا، دیکھیں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر. یا تو ہم ایک فرد کو، سابقہ پرائم منسٹر کو یکدم اٹھا کے غدار کلیئر کر دیتے ہیں، اور اسی وقت بھی وہی نواز شریف کل غدار تھا، آج وہی نواز شریف ہیڈ کر رہا ہوتا ہے پنجاب کے اندر میٹنگز. صحیح. تو اس معاملے کو کہیں نہ کہیں رکنا ہوگا. اگر نہیں رکے گا تو نقصان کس کا تو ہو رہا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے جو سیاستدانوں نے اقدامات کرنے ہیں یا جو انہوں نے سٹیپس لینے ہیں، کیا وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں لے رہے. ہاں. اس کی ریزن یہی ہے، دیکھیں زیادہ بڑی مسٹیکس تو سیاستدانوں کی آپس کی ہیں. صحیح. ایک فورم بنایا، ہمیں 24 کروڑ لوگوں نے ووٹ دے کے ایک فورم میں بھیجا، اس کا نام پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ ہے اسی چیز کے لیے کہ آپ ایک بیٹھیں، ڈسکس کریں، ایشوز ہیں اس کو سالو کریں، بجائے ہم بلیم گیم جب سڑکوں پہ کرتے ہیں. وہی پی ٹی آئی غلطی ریپیٹ کر رہی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ وہی غلطی جو پیچھے باقی پی ایم ایل این ریپیٹ کر رہا تھا، آج پی ٹی آئی ریپیٹ کر رہی ہے. آج وہ سڑکوں پہ ہے، روز ایک تماشا، ایک مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے. صحیح. روز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب ہم اپنے ہی گندے کپڑے باہر روڈ پہ بیٹھ کے دھونا شروع کر دیں گے تو پھر اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. دیکھیں 24 کروڑ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی تب آئے گی جب ایف ڈی آئی آئے گی. اور ایف ڈی آئی کب آئے گی؟ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کب ہوگی؟ جب سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے نا. اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مذاکرات کی دعوت دی، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی دی، لیکن اس کے باوجود بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ، اور ان کی قیادت یہ کہتی رہی کہ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ جو ان کے پاس اقتدار ہے، یہ تو خود بے اختیار ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے علاوہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کریں گے. تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ریلیف کیسے ملے گا؟ بالکل غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو پوچھتا ہوں، پبلکلی پوچھ رہا ہوں کہ 2018 میں عمران خان کیسے آئے سب کو پتہ ہے. اگر وہ بات کرتے ہیں جی پی ایم ایل این نواز شریف صاحب جی جنرل ضیاء کے ساتھ مل کے آئے، یا بھٹو جو ہے وہ جنرل ایوب کے ساتھ، تو آپ کیسے آئے؟ اور انسٹیٹیوشنز کے اوپر اس طرح بلیم گیم جو چل رہی ہے، میں تو اس کے بھی بہت سخت خلاف. انسٹیٹیوشنز کو انڈیا کے تو نہیں ہے، پاکستان کے ہیں. اب کیا بڑے سے بڑا ایلیگیشن ان پہ لگا رہے ہیں؟ کہاں پہ انسٹیٹیوشنز کی پالیسی ہے دنیا جہان میں؟ آپ امریکن سی آئی اے پالیسی بنانے میں نہیں ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے؟ کیا ان کی آرمی ان کے ساتھ پالیسی میکنگ میں شامل نہیں؟ شامل ہوتی ہے. انڈیا میں شامل نہیں. پوری دنیا میں بڑی ڈیموکریسی تو یہی ہم گنتے ہیں نا، امریکن یا انڈین، وہ تو پبلکلی کہتے ہیں. تو جو ان کی فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ میں ان کا ان پٹ لینا ہوتا ہے. اب بڑا ایزی ایگزٹ پولیٹیشین لے جاتا ہے، وہ آ کے اداروں پہ اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے. ادارے کر کے آ رہے ہیں، ادارے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ ملک کے لیے جانے. ایک 17 سال کا بچہ ہوتا ہے جب وہ کمیشن میں جاتا ہے، وہ کتنے بچے ہیں جو جا کے جنرل بنتے ہیں. سارے بچے، زیادہ بچے تو بیچارے اس ملک کی حفاظت کرتے کرتے کوئی کیپٹن پہ شہید ہو رہا ہے، کوئی میجر پہ شہید ہو رہا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ شہید ہو رہے ہیں. تو ان کو کون؟ یہ جو پولیٹیشین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ مل کے چلنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، تو تب یہ ملک جو ہے جس سٹیج پہ کھڑا ہے، مل کے ہی نکالا جا سکتا ہے. بالکل صحیح.